اچھا، دوسری چیز جو آپ کو آج میں نے سمجھانی تھی، نبض کے بارے میں سمجھانا تھا. آپ کے پاس مریض آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پہلے سے اس کو نہ شروع ہو جائیں. 2-3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اس کو آرام سے بٹھائیں، سلام دعا کر لیں، موسم کے بارے میں بات کر لیں، کہاں سے آئے ہیں یہ پوچھیں، تاکہ اس کی ہارٹ بیٹ نارمل ہو جائے، اس کی نبضوں کی وہ دھڑکن نارمل ہو جائے. آتے ساتھ ہی نہ شروع ہو جائیں. بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں نا، وہ اپنا دھاگ بٹھانے کے لیے ہاں ہاتھ دکھاؤ. آپ اس کو 5-7 منٹ بٹھائیں، پھر 4 انگلیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ دیکھتے ہیں اس کی نبض. آپ کی شہادت کی جو انگلی ہے وہ انگوٹھے کی طرف ہو، مریض کے انگوٹھے کی طرف. آپ اس میں بہت ساری کیفیتیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ کو جو خاص پوائنٹس بتا رہا ہوں اس سے آپ بہت کچھ ماہر انشاءاللہ تعالی ہو سکتے ہیں. اور باقی تجربہ سے ہوتا ہے، باقی تجربہ ہوتا ہے، آپ کا علم مطالعہ بھی ہوتا ہے. اس سبابہ، اس کو سبابہ کہتے ہیں، شہادت کی انگلی، اس کے نیچے جو دھڑکن زیادہ تیز ہے تو اس کے دماغ کے گرم امراض ہیں. اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو سکتا ہے، اس کے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے، گردن سے اوپر کے امراض آپ کو یہ انگلی بتاتی ہے. سبابہ، انگشت شہادت، یہ جو ہے مڈل فنگر، اس کے بیرونی طرف اگر زیادہ شدت ہے پھر اس کے جسم میں کوئی انفیکشن ہے. توجہ ہے، یہ چیزیں ہمیں ساری عمر لگا کے آئی ہیں، آپ کو ابھی آ رہی ہیں تو توجہ دے لیں. اگر نہیں توجہ ہے تو میں یہیں پہ سٹاپ کر دیتا ہوں. مجھے اس بات سے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہم نے ساری عمر لگا کے سیکھی ہیں وہ ہم آپ کو ان کلاسوں میں سمجھاتے ہیں تو پھر بھی آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے. سارا شروع کرتا ہوں. شہادت والی انگلی ہے، اس کو طبی زبان میں سبابہ کہتے ہیں، عربی زبان ہے سبابہ. اس سے دماغ کے گرم امراض آپ کو محسوس ہوتے ہیں. جو شدید ٹھوکر آپ کو لگتی ہے نبض کی مریض کی، تو یہ دماغ کے گرم امراض ہیں. سر میں درد ہے، گرمی کی وجہ سے درد ہے، بی پی آئی ہے اس کی وجہ سے درد ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، گردن میں درد ہے. اس سے آپ کی عزت ہو جاتی ہے مریض کے سامنے. اور جب مریض آپ کو پر اعتماد کر لیتا ہے کہ یہ آدمی میری بات سمجھ گیا ہے، یہ آدمی میرا علاج ٹھیک کر لے گا، وہ اللہ کرتے وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. یہ جو مڈل فنگر ہے، اس کے باہر والی طرف سے زور کی ٹھوکر لگتی ہے آپ کو نبض کی، تو اس کی جسم میں کسی جگہ کوئی انفیکشن ہے، کوئی سوزش ہے، گردوں میں کوئی انفیکشن ہے، جگر میں کوئی سوزش ہے، ورم جگر ہے اس کو. اور اسی کے اندرونی، یہاں تو ہم پتہ نہیں، یہ تو آپ بعد میں آہستہ آہستہ سیکھیں گے، لیکن جو میں مین پوائنٹ بتا رہا ہوں اس سے آگے آپ چل جائیں گے خود ہی انشاءاللہ تعالی. تجربے کریں گے اپنے دوستوں پر، مریضوں پر. اس کے اندرونی طرف آپ کو معدہ کے امراض کے پتہ چلتے ہیں، اندرونی پیٹ کا پتہ چلتے ہیں. اسی کے مڈل فنگر کے اندرونی سائڈ پر، بیرونی سائڈ پر آپ کو میں نے پہلے بتا دیا، اندرونی سائڈ پر معدہ کا پتہ چلتا ہے. پھر آپ کو پتلی دھاگے جیسے محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی وہ پتنگیں اڑائی ہیں، پیچے لگائے ہیں، اس میں کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے پیچا لگ گیا ہے، محسوس ہو جاتا. دھاگے کا بھی آپ کی انگلی پہ پتہ چلتا ہے. ہماری تو انگلیاں بھی کرتی رہی ہیں وہ اڑاتے ہوئے. وہ دھاگے جیسی جو ہے، پتنگوں کے دھاگے جیسی، یہ سمجھیں کہ اس کی رگیں بہت تانگ ہو گئی ہیں، خون کا دباؤ بڑھ رہا ہے، بلڈ پریشر اس کا ہائی ہوتا ہے، اس کو غصہ بہت آتا ہے. آپ نبض دیکھ کے تھوڑی دیر بعد اس کو کہتے ہیں پتلے دھاگے جیسی ہے نا، تو آپ کہتے ہیں جی لگتا ہے آپ کو غصہ بہت آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی میں تو بہت غصہ کرتا ہوں، میرے تو سر میں بہت درد ہو جاتا ہے، مجھے بی پی آئی ہو جاتا ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حکیم صاحب نبض سے بھی سمجھ جاتے ہیں، جی اللہ کا فضل ہے. پھر آپ سے وہ علاج بھی کرواتا ہے، تسلی بھی اس کو ہو جاتی ہے اور علاج کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے. اعتماد کے بغیر آپ کسی کو سونا چاندی بھی دے دیں، کک فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کا اعتماد نہیں ہے. اس کا بی پی بھی آئی ہو سکتا ہے، اس کو ٹینشن بھی ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے، اس کو وسوسے بھی آتے ہیں، اس کا وہاں بھی پتلی چھنگ جو دھاگے والی بتا رہا ہوں. اچھا، اسی انگلی کی ایک سائڈ رنگ فنگر، یہ کون مڈل فنگر ہے، اس کے باہر والی میں نے آپ کو بتا دیا، اندرونی بتا دیا، اور اس کے بالکل مرکز میں آپ کو موجیت لگتی ہے.
موجیت، موجیں سمجھتے ہیں لہریں ہیں، وہ پانی کی، سمندر کی، دریاؤں کے لہریں ایسی ہے، تو پھر مریض کو جریان ہے. تو پھر آپ کا مرد مریضوں کے ساتھ تعلق ہے نا، واسطہ ہے نا. اور انہی دونوں کے درمیان اگر موجیت ہے، لہریں سی اٹھ رہی ہیں، ایسے ایسے انداز محسوس ہوتی ہے آپ کو، تو پھر جریان ہے اس کو. تو یہی کیفیت اگر لیڈیز میں ہے تو پھر ان کو وہ مرض ہے ان کا جو ہوتا ہے. اچھا، یہ جو ہے عربی والا کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، آپ عربی پڑھتے ہیں، آپ قاری صاحب عربی پڑھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بنسر ہے نا. یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تلفظ اس کا بنسر ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ بنسر ہے، یہ بنسر. یہ باتیں آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا نا ساری زندگی لگتی ہے تب جا کے یہ چیزیں آتی ہیں، آپ کو فٹافٹ مفت میں مل رہی ہیں. یہ اللہ کا فضل ہو، میرے لیے بھی دعا کیا کریں. اس انگلی کے نیچے بنسر ہے، یہ بنسر ہے، شکریہ. بنسر کے نیچے آپ کو جو محسوس ہوتی ہے، مریض کو مرد ہے یا عورت ہے، سوزاک ہے، جس کی وجہ سے اس کو اولاد بھی نہیں ہوتی ہے. اس انگلی، اس کو رنگ فنگر کہتے ہیں، میں نے بھی رنگ ادھر پہنی ہوئی ہے. رنگ فنگر کے نیچے جو آپ کو زور زور کی دھڑکن لگتی ہے، اگر یا ہلکی بھی لگتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو سوزاک ہے. اور اس سے آپ اس کے نیچے آپ کو محسوس ہو گیا، پھر آپ اسے بعد میں یہ نبض چیک کرتے ہوئے بات کبھی نہیں کرنی چاہیے. سارا کچھ آپ محسوس کر لیں، نوٹ کر لیں، اس کے بعد ساری باتیں پوچھیں. استفسار بعد میں کریں، دوران نبض شناسی وہ نہ کریں، وہ دوران تشخیص. اس کو پوچھیں کہ آپ کا چھوٹا پیشاب چر کر آتا ہے، وہ اقرار کرے گا، یا پھر کر آتا ہوگا جیسے بل کھاتا ہوا، یا چر کر آتا ہوا دو حصوں میں بٹ کر. تو وہ اس کو دل میں دماغ پر داغ بیٹھ جائے گی آپ کی کہ یہ آدمی سمجھ گیا ہے، طبیب صاحب سمجھ گئے ہیں، اب ان سے علاج کروانا چاہیے انشاءاللہ. ایک تو پیشاب چر کر آئے گا یا پھر کر آئے گا چکر کھاتا ہوا، اس بنسر کے نیچے جو آپ نے دیکھا تھا. پھر اگر اسی کے نیچے رہتی ہے وہ حرکت نرس کی تو وہ تو سوزاک ہے. اگر یہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہوئی ہے مڈل فنگر کو جا رہی ہے پھر آتشک ہے. یہ بڑی پوائنٹس کی بات ہے نواز شریف. اسی کے نیچے آپ کا کام زیادہ ہے ماشاءاللہ اسلام آباد میں، سمجھا کریں. یہ نیچے جو اسی کے نیچے رہے گی تو سوزاک ہے. اگر اس رنگ فنگر سے مڈل فنگر کی طرف ٹرانسفر کرتی ہوئی محسوس ہوگی تو پھر آتشک ہے. ان دونوں بیماریوں کی موجودگی میں کسی کو اولاد نہیں ہو سکتی. کوئی سوال ہے؟ نہیں، یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے. اس حوالے سے بات کر، نفس کے حوالے سے کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ جی محسوس تو ہوتی ہیں ساروں کی، لیکن جن کے اچھا بہت گڈ کوشچن جی، بہت اچھا سوال ہے ان کا. میں نے ایک ایک کے بارے میں بتایا ہے. نبضیں انگلیاں تو آپ نے 4 رکھی ہوئی ہیں نا، چاروں کے نیچے آئے گی یا تینوں کے نیچے آئے گی، لیکن جو 4 5 8 انگلی کے نیچے میں نے مختلف سٹیجز بھی بتائے ہیں. اس کے 3 سٹیجز بتائے ہیں، باہر والا، درمیان والا، اندر والا. ساروں کے نیچے تو نبض کچھ نہ کچھ محسوس ہوگی، لیکن جس انگلی کے نیچے شدت سمجھتے ہیں نا، اب کلیئر ہو گیا، جس کے نیچے شدت سمجھتے ہیں اس کو یاد کریں کہ فاروق صاحب نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں کہ یہ اس انگلی کے نیچے زیادہ شدت ہے تو کون سا مرض ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا.